اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 الحمدللہ سورۃ الفیل تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ قریش کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ قریش زیادہ تر اقوال کے مطابق مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں ایک رکوع ہے، کل 4 آیات پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ قریش اس کا نام کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو اس سورہ کی پہلی آیت میں موجود یہ لفظ ہے قریش، لإیلاف قریش، اسی وجہ سے اس سورہ کو موسوم کیا گیا اس نام سے۔ بیسیکلی قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی بہرحال اسی ایک قبیلے سے تھا اور اس قبیلے کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ تو بہرحال اس قبیلے پر اللہ کی جو لطف و عنایات تھیں ان کا ذکر اس سورہ کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے اس کی ڈیٹیلز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال میں 2 سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، 2 سفر کرنے کی۔ یعنی اس چیز کو سمجھیے گا کہ تجارت کی جو غرض ہے نا، بیسیکلی وہ کیا ہوتی ہے؟ مال کمانا، روزی کمانا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو یہ اللہ نے بلیسنگ دی تھی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا کہ اگر گرمیاں ہیں تو وہ سردی میں تجارت کریں گے، گرمی میں تجارت کا سارا کام جو ہے کاروبار وہ بند ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا کہ صرف سردی میں کی جا رہی تھی، گرمیوں میں سارا سیٹ اپ کلوز ہے، بلکہ رب العالمین نے یعنی پورے سال میں جو مین موسم ہیں وہ 2 ہی ہوتے ہیں، ان دونوں میں ان کو تجارت پر قدرت دی تھی۔ تو پھر رب العالمین نے اس نعمت کا ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، تمہیں چاہیے کہ تم ان بتوں کو یا ان غیر اللہ کو اپنا معبود مانتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، بلکہ تمہیں چاہیے کہ حقیقی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کہ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ اب یہ کئی قسم کا خوف کیا تھا، بھوک میں کھانا دینے سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کو اس سورہ کی تفسیر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے۔ اس سورہ کو سورۃ الفیل کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں تو مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ سورۃ الفیل میں بھی یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن یعنی ابرہہ نامی ایک شخص جس کا تعلق یمن سے تھا، جو کعبہ کو مسمار کرنے کی نیت سے آیا، تو کس طرح سے ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور سورۃ القریش میں یہ نعمت یاد دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا فرمائی اور سردی گرمی کے موسم میں انہیں دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیار کیا۔ اب چلتے ہیں اس سورہ کی تفسیر کی طرف، دیکھ لیتے ہیں پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ ایلاف الفا یألف الفن اس باب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ خوگر بنانا، مانوس کرنا۔ اردو میں اس کو ہم محبت ڈال دینا، الفت پیدا کرنا، اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ سورہ کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش کا جو بیک گراؤنڈ اگر آپ سمجھیں نا، تو تجارت کے لیے سردی کے موسم میں وہ یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور ہر جگہ ان کا ایک لیول مینٹین تھا، یعنی تجارت رک نہیں رہی، تھم نہیں رہی، مال آ رہا ہے، مال بک بھی رہا ہے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت اور حرمت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور مکہ میں، کیونکہ مکہ ایک جزیرہ تھا، اور ابھی بھی اسٹل اگر ہم اس پر اللہ کا لطف و عنایات دیکھیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سارا کچھ۔ بہرحال
اس پس منظر کو اگر واضح کریں تو ایک جزیرہ نمایاں عرب کے جہاں پر ہر طرف خشکی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کوئی معاش کے اسباب ہیں، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل کیا تھا؟ سرمایہ کی ضرورت تھی، اور اللہ کی یہ نعمت ظاہر ہے جو اللہ نے اس سورہ میں ذکر فرمائی کہ تم لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہو، کہ تمہارے لیے جو تجارت کا ہے سدے باب وہ دونوں موسموں میں کیا، سارا سال تمہارا جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں بدلے میں یہ چاہیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اور کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی حالت میں کھانا دیا، کہ ان سفروں کے ذریعے ان کو فیڈ کیا گیا، ان کی تجارت میں برکت تھی، ان کی تجارت میں نفع تھا۔ یعنی رب العالمین اہل قریش سے مخاطب ہو کر ان کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرما رہا ہے کہ ان سفروں سے پہلے ان کا کیا حالت تھی؟ اپنے وطن میں کیا تھا؟ کھیتی تو ہے نہیں تھی، ایک جاڑ بیابان ایک خطہ تھا نا عرب، کہ جہاں پر کوئی سبزہ نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات، ان کا ایک لیول کس طرح سے مینٹین تھا؟ اول تو اہل حجاز، اہل عرب ہونے کے ناطے ان کی ہر کوئی عزت کرتا تھا، اور انہیں اہل حرم کے جو خاندان تھے نا، انہوں نے کام بانٹے ہوئے تھے۔ کچھ جو تھے وہ حاجیوں کی جو خدمت ہے ان پر مامور تھے، کچھ جو تھے وہ ان کے کھانے کا ایک طرح سے اہتمام کرتے تھے، کچھ جو ہیں وہ ان کو طرح طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نا، اہل عرب میں جو خاندان تھے نا، بنو ہاشم ہیں، پھر قریش کے دیگر خاندان آتے ہیں، بنو عدی ہیں، ٹھیک ہے، بنو تمیم ہیں، تو وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے ڈفرینٹ بنو امیہ ہیں، ڈفرینٹ ڈیوٹیز لی ہوئی تھی جن کو وہ بخوبی انجام دیتے تھے۔ تو اٹ سیلف کیونکہ ان کی وجہ سے دیگر قافلے محفوظ تھے جو حج کے لیے آتے تھے اور یہ کعبہ کے متولی تھے، لہٰذا جب یہ کہیں جاتے تو انہیں بھی امن دیا جاتا، یعنی انہیں مکہ والے ہونے کی وجہ سے ہر خوف سے امن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بخشا کہ اس کا اہتمام کچھ اس طرح سے ہوا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ ان کے ارد گرد کے جو قرب و جوار علاقے تھے نا، وہاں قافلوں پر لوٹ مار بہت ہوتی تھی، کوئی قافلہ کسی تجارت کے لیے کسی تجارت کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو لٹ جاتا تھا، ہر جگہ، ہر کہہ لیں آج کے دور میں چوک، ہر گلی میں اس طرح کے ڈاکو لٹیرے موجود ہوتے تھے جو قافلے والوں کو نقصان پہنچاتے تھے، یا جانی یا مالی یا دونوں اعتبار سے۔ بہرحال ان کی غرض تو مال ہوتی تھی، لیکن وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اگلے بندے کی جان جا رہی ہے۔ تو ان کے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات تھے بیسیکلی کن چیزوں پر تھے؟ جیسے کہ اہل مکہ کھجوروں کا تجارت کاروبار کیا کرتے تھے، پھر ان کے پاس جو جانور ہوتے تھے ان کے لین دین، ان کی کھالوں سے بننے والی اشیاء اور وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح کی چیزوں کو یہ ان پر ریلائے کرتے تھے اور ان کو سیل کرتے تھے، اور پھر جو اپنی ضرورت کی چیزیں دیگر کنٹریز میں ہیں ان کو پرچیز کر کے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال اس دور میں یہ ہونا ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ جہاں پر ہر جزیرہ، جہاں پر اب دیکھیں آج کے دور میں بحری جہاز بڑے بڑے آ چکے ہیں، آج کل ہوائی جہاز ہیں، آج کل دیگر ٹرینز ہیں، ایسے بہت سے ذرائع آمد و رفت ہیں جس کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا آسان ہے، ٹھیک ہے، اور تجارت کے مواقع آج کل آن لائن بھی ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو اس دور میں جب کہ سواری کے لیے بھی اونٹ اور گھوڑے اور خچر یہی ہیں موجود، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سیف نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو سیف رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور پھر وہاں سے ہر حال میں کامیاب لوٹنا، اور مطلب ایک تجارت میں برکت اور اس میں نفع، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کا ذکر اس سورہ میں بہرحال موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر قبیلہ قریش کی ہمیں عظمت بھی معلوم ہوتی ہے، جو اسپیشل بلیسنگز رب العالمین کی ان پر تھی۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا تعارف میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں۔ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس قبیلے کے نام کی مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک بہت کمال ہستی فہر بن مالک ہے، ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش ہی کہلاتے تھے۔
فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے تھے، قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور وہ دوسرے سمندری جانوروں کو کھاتا بھی ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اسی لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ اور اس قبیلے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ آپ اپنی لڑی کے بارے میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو بہرحال قبیلہ قریش کی عظمت اور قبیلہ قریش پر اللہ کی دی گئی نعمتوں کا ذکر اس سورہ کے اندر موجود ہے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین نے ان کو بھی نعمتوں کے دیے جانے کا ذکر کرنے کے بعد جو حکم دیا وہ کیا دیا کہ مجھے یاد کرتے رہو، میری اطاعت کرو، میری سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ مانو، مجھے وحدہ لا شریک مانو کہ میں نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ نعمتوں کی نسبت رب العالمین کی طرف کی جائے اور ہر حال میں اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہاں پر اس سورہ کی تفسیر میں نے مختصر انداز میں مکمل کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔